اور آپ کو میں ایک بات عرض کر دوں، آپ نے ایک لقب سنا ہوگا نا سرکار غریب نواز کو، ہند الولی کہتے ہیں، سنے کیا کہتے ہیں؟ ہند الولی۔ ہند الولی کا مطلب کبھی پوچھو ہند الولی کیا ہے؟ یہ سرکار غریب نواز کے ویسے دوسرے لقب ہے، غریب نواز ہے، معین المشائخ ہے، معین الدین ہے، عطائے رسول ہے، نائب رسول ہے، یہ سب لقب ہے، لیکن یہ ہند الولی کیا ہے؟ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک ولی، اس کا مطلب نہیں میرے عزیزو، عربی کی ترکیب اگر آتی ہو تو سمجھ میں آئے گا، مضاف مضاف الیہ میں ترکیب جو ہوتی ہے اس میں ترجمہ پیچھے سے کریں گے۔ ہند الولی کا مطلب ہوتا ہے ولی کا ہندوستان، ہندوستان کا ولی نہیں، ہندوستان کا ولی نہیں بلکہ ولی کا ہندوستان۔ اس لقب سے ہی ہمارے دل مضبوط ہونا چاہیے، اے سنی مسلمانوں، ہندوستان کس کا ہے؟ ولی کا ہندوستان ہے۔ ہم تو ہند الولی غریب نواز کے نام سے ایسے پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جن کو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے، جو غریب نواز سے جلتے ہیں وہ بھی ہند الولی کہتے ہیں، نفرت میں ہی صحیح لیکن ہند الولی کہتے ہیں، تو وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں، یہ ولی کا ہی ہندوستان ہے، یہ سرکار غریب نواز کا ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، جس سنی ہندی مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ یہ ہند ولی کا ہے، غریب نواز نے یہاں پر اپنی محنت شاقہ کے ساتھ پرچم اسلام کو لہرایا ہے، تو آج ان کے پرچم کے تلے کیوں اتنی بزدلی، کیوں اتنا خوف، کیوں اتنا ڈر؟ نہ ڈر نکالو، اگر آزمائشیں ہیں تو ہو جانے دو۔ اللہ سے ہم سوال یہی کریں گے کہ مولا ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ دے، اور ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں، لیکن میرے عزیزو اسلام قربانیاں چاہتا ہے، اسلام کی حقانیت کی یہی دلیل ہے کہ ہر زمانے میں اسے موڑنے کے لیے چھوٹی طاقتیں نہیں، بڑی بڑی طاقتیں آئیں، ہر زمانے میں اس کی بے کنی کرنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ میدان میں آئے، لیکن سارے لوگوں کی ایک ہی تاریخ ہے، چنگیز ہو کہ ہلاکو ہو، تاتاری ہو کہ بربر ہو، جس قوم نے بھی اسلام کے خلاف محاذ آرائی کی ہے انہیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، اور اسلام وہی پھلتا پھولتا ہی رہا، اسلام کبھی ختم نہیں ہوا۔ آج بھی جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز اسلام پر کوئی آنچ نہیں آئے گا، چند گردنیں کٹ جانے کا نام اسلام کٹنا نہیں ہے۔ مجھ جیسا اگر آدمی 4 ٹکڑوں میں بدل جائے، کسی کی تلوار کا کسی کی بندوق کا میں نشان بن جاؤں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین ختم ہوا۔ ارے دین کا میں ایک ادنا خادم ہوں، خادم کے ختم ہونے سے دین ختم کبھی نہیں ہوگا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور اس کی شاخیں اوج ثریا پر موجود ہیں، پوری دنیا مل کر اسے ہلا نہیں سکے گی۔ میں سرکار غریب نواز کے اس عرس کی تقریب میں ہندی مسلمانوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا، تم فخر سے کہو کہ ہم غریب نواز کے ہندوستان میں آباد ہیں۔ کس کے ہندوستان میں ہے؟ سرکار غریب نواز کے ہندوستان میں آباد ہیں، جس کی بغیر الیکشن کے 800 سال سے مسلسل حکومت چل رہی ہے، اور آئندہ بھی الیکشن نہیں ہونا ہے اور ڈرنا بھی نہیں ہے ہمیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پرچار بھی نہیں کرنا، اور نہ ہی غریب نواز کے اس کرسی کے لیے کسی EVM کی ضرورت ہے جہاں گھوٹالے ہوتے ہیں، نہیں۔ سلطان الاولیاء کی وہ کرسی ہے، ہزاروں آتے گئے جاتے گئے، ہم نے دیکھا ہے اب تو کچھ وہ ہیں جن کا پیپر میں نام بھی نہیں ہے، چند سال پہلے وہ PM بھی تھے، CM بھی تھے، اب پوچھا تو پتا چلا کیا وہ کچرے میں ہیں، نہیں ہیں، کوڑے کا دان میں پڑ گئے، کہیں ہیں، سب ختم ہو گئے۔ لیکن 800 سال سے ایک انگریز ہے جو انگریزوں کے زمانے میں یہاں پر سیاحت کیا، اس نے ہندوستان کی پرانی چیزوں کی تاریخ لکھی ہے کتاب میں، اس نے کہا بہت سارے عجائبات ہندوستان میں دیکھے، تاج محل دیکھا، قطب مینار دیکھا، لال قلعہ دیکھا، پرانی مندریں دیکھا، بہت ساری چیزیں دیکھا، لیکن ایک عجوبہ بھی میں نے دیکھا، یہ انگریز لکھتا ہے، ایک عجوبہ میں نے دیکھا کہ ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں پر ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ اس نے کہا وہ قبر حکومت ایسی کر رہی ہے، کہاں کی؟ کہا اجمیر معلیٰ کی قبر ہے، وہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پر آج بھی حکومت کر رہی ہے۔ یہ ہم نے نہ کہا الفضل لما شہد به الاعداء، عربی میں کہا گیا فضیلت اس کی جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے ہیں، دشمن بھی جس کی گواہی دیتے ہوں۔ ایک قبر ہے جو کروڑوں پر حکومت کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی وقات، 800 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن الحمدللہ ہماری محفلوں میں غریب نواز کا نام بھی تازہ ہے۔ اب حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے اگر چند لوگ ہم میں سے وہابی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، فلاں ہو گئے، اور ان کے دلوں میں اگر اولیاء دشمنی کا کیڑا آ گیا تو پھر یہ ان کا اپنا نقصان ہے، ان کا اپنا نقصان ہے۔ اولیاء کاملین سے اگر بغض و عداوت کسی نے ان کے ذہنوں میں ڈالا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ ناتانو کم سے کم اپنی تاریخ پڑھ لو کہ تمہارے گھروں میں تمہارے باپ دادوں کو دین کون لے کر کیا دیا، کہاں سے لائے؟ کیا تم آج بھی یہی کہو گے کہ ہمارے باپ دادوں کو 800 سال سے ذاکر نائک ہی سکھا رہا تھا دین، 800 سال سے ہی جوکر ہی تمہیں دین دے رہے تھے؟ تمہاری تاریخ اگر پڑھو گے تو پتا چلے گا یہ اولیاء کاملین ہیں، درویش صفت، جنہوں نے اپنی بوریا اور اپنے خیموں میں رہ کر کے لوگوں کے دلوں کو صاف کیا، لوگوں کو دین اسلام سے روشناس کیا۔ جو لوگ قتل کرنے آئے وہ آپ کے مرید صادق بنے ہوئے ہیں۔ میں سلطان الاولیاء سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی ایک بات بتا دوں، الگ الگ روایات ہیں، آپ سے کہا گیا عید کے لیے آپ جا رہے تھے اور سادات کا گھرانہ ہے، غریب نواز باپ کی طرف سے حسینی سید ہے، ماں کی طرف سے حسنی سید ہے،
دونوں طرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے نانا بھی ہیں اور دادا بھی ہیں. نجیب الطرفین سید غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں عید کے لیے جا رہے ہیں تو ایک بچے کو دیکھا پھٹے پرانے کپڑوں میں, بوسیدہ کپڑوں میں. اس کے پاس گئے, اس سے دیکھا. دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی چیزیں آپ کی زندگی میں ملتی جلتی ہیں. یہ عطائے رسول یوں ہی نہیں ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کو ودیت کیے گئے تھے. جو حضور کے لیے واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیدگاہ جاتے ہوئے ایک یتیم کو اٹھایا تھا اور اپنے گھر لا کر کے اسے نہلایا, کپڑے پہنایا. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عید کے لیے جا رہے ہیں, غریب بچے کو دیکھا پرانے پھٹے کپڑوں پر ہے, تو اس بچے سے پوچھا تو اس نے کہا میرے گھر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ عید کے لیے کپڑے خریدے جا سکے. تو بہرحال جو بھی تھا, حضرت غریب نواز نے اس کے کپڑوں کی تعریف کرنا شروع کر دیا. تیرے کپڑے کتنے اچھے ہیں, مجھے رشک آ رہا ہے, اتنے اچھے کپڑے تو میں کبھی پہنا نہیں. اور اسے مناتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے دوست کیا تو ایک بار میری بات مان لے گا؟ کہا کیا ہے؟ کہا یہ تیرے کپڑے مجھے چاہیے, تیرے یہ کپڑے مجھے چاہیے, یہ بہت قیمتی ہیں, بہت اچھے کپڑے ہیں. اس بچے نے جلدی سے اتار کر کے دیا اور اپنے جو قیمتی عید کے کپڑے تھے وہ اتار کر اسے دے دیا, اسے پہنایا. وہ بچہ غریب نواز کے کپڑے پہنا ہے اور آپ اس کے بوسیدہ کپڑے پہن کر عید پر آئے ہیں. نماز پڑھ کر کے جب باہر واپس اپنے گھر آیا, ماں نے پوچھا بیٹا تجھے تو اچھے الگ دوسرے کپڑے پہنا ہے, یہ تو کون سے کپڑے پہن کر کے آیا؟ واقعہ سنایا. ایک چھوٹے سے بچے کو میں نے بوسیدہ کپڑوں میں دیکھا تو دل گوارا نہیں کیا, میں نے اپنے عید کے کپڑے اسے دے دیا, اس کے کپڑے میں پہن لیا. اسی دن سے یہ گاؤں میں بات مشہور ہو گئی تھی کہ معین الدین غریب نواز ہے, یہ غریبوں کو نوازنے والا ہے. میرے عزیزوں یہ صرف ان کی زندگی کا ایک واقعہ سمجھ کر ہم بھول نہیں جائیں گے. میں آج بھی غریب نواز کے دربار سے یہی آس و یاس رکھتا ہوں کہ ہم گناہوں کے پھٹے پرانے کپڑوں میں آج زندگی گزار رہے ہیں. یہ ظاہر جو لباس ہے یہ الگ لباس ہے, لیکن جو اخلاق کا لباس ہے وہ ہمارا پھٹا ہوا ہے, بہت بوسیدہ ہے. اور اس لباس کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ, یہ نہیں میں کہوں گا کہ ہمارا لباس وہ اپنا لیں گے, ہرگز نہیں, لیکن شان غریب نوازی یہ ہے کہ وہ ہمارے اخلاق اور گناہوں کے پھٹے ہوئے لباس کو اپنے تصرف و کرامت سے اچھے لباس میں ضرور تبدیل فرمائیں گے. محبت ہو تو سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے عطا بھی ہوگی. اجمیر محلہ سے اپنی عقیدتوں کو وابستہ رکھو مسلمان, کبھی کم ہونے نہ دینا. جب جب بات آئے سلطان الاولیاء کی غریب نواز کی, اپنے بچوں میں ان کی محبت منتقل کرتے چلے جائیں. بات کے حالات کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے بچے کہیں کسی اور کی بتائی ہوئی باتوں سے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارے گھروں میں دین انٹرنیٹ سے ہی آیا ہے, گوگل سے ہی سیکھا ہوا ہے. لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے, اس لیے بچوں کو اپنی تاریخ سے آشنا کرتے رہو. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے. میں جو بات شروع کیا تھا وہ یہی ہے, اسی پر میں ختم کروں گا. آپ کے فرامین مجھے آج سنانا ہے. ان کی کرامتیں بہت سنے ہیں, ان کے اخلاق و کردار آپ نے بہت, ان کا تصرف, ان کی کرامات, ان کا زہد و تقوی شاید سب نے سنا. برکت کے لیے میں نے ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بلند و بالا اخلاق کیا تھے. میں نے 2-3 مثالیں صرف برکت کے لیے رکھی, لیکن میں نے آج یہ طے کیا تھا کہ آج کے اس مختصر سے وقت میں میں اپنے سننے والوں کو غریب نواز کے فرامین اور ان کے اقوال, جس کو گولڈن ورڈز کہا جائے, وہ ضرور پیش کر کے جانا چاہتا ہوں. سلطان الاولیاء غریب نواز کی کتابوں سے جو ملی ہوئی باتیں, چند ہی چیزیں بتاتا ہوں. فرماتے ہیں نمبر 1, نماز بندوں کے لیے خدا کی امانت ہے. کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت. بس بندوں کو چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں, اس میں کوئی خیانت نہ کرے. نماز ایک راز ہے جو بندہ اور اپنے پروردگار کے بیچ میں. یہ غریب نواز سے محبت کرنے والے اس فرمان کو سن کر کے اجمیر جائیں, ٹانگ پھیلا کر کے سو کر پوری رات بھر وہاں پر عیاشی کر کے غریب نواز کی محبت قدم بھرنے والے, ان کے فرمان کو سنو. فرماتے ہیں نماز اللہ کی امانت ہے. جو ترک کیا اس نے اپنے رب کے ساتھ خیانت کی. رب سے خیانت کرنے والا وہ اس کی ولی سے کیا پیسہ اٹھا سکے گا؟ پہلی چیز سلطان الاولیاء کے دربار میں جانے کے بعد, ویسے تو عام زندگی میں نماز قضا نہیں ہونی چاہیے, لیکن اتنے بڑے دربار میں جانے کے بعد تو اور زیادہ پابندی ہونی چاہیے. کیا تم غریب نواز کو اپنی قبر میں زندہ تصور کرتے ہو کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے, جس وقت تم اجمیر میں گھوم رہے ہو, پھر رہے ہو, کیا اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ مجھے غریب نواز اپنے اجمیر میں دیکھ رہے ہیں؟ ادھر اذان ہو رہی, ادھر نماز ہو رہی ہے, میں بازاروں میں مستیاں کر رہا ہوں, عیش کر رہا ہوں. تو یہ تو غریب نواز کی محبت نہیں میرے عزیز ہو, یہ تو تم اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے چلے گئے, پکنک کے لیے گئے, ایک ٹور کر لیا تم. دوسری بات یہ بھی دیکھیں غریب نواز کا فرمان, یہ سنانا مجھے بہت ضروری ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں غریب نواز کی محبت کا نام چلم اٹھانا ہے, بیڑی پھونکنا ہے, چرس گانجا پینا ہے. ہاں اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کچھ لوگ, یہ جھوٹے نقلی جعلی پیر جنہوں نے غریب نواز کا نام لے کر کے, وہاں پر بھی اجمیر میں بھی پوری گینگ بیٹھی ہوئی ہے. ظالموں, تم پورے غریب نواز کے نام پر تھپا لگانے کی کوشش کرتے ہو. آنے والے جو نئے مسلمان ہو یا پھر ہماری نئی جنریشن ہے, کیا اس کو یہ بتانا چاہو گے کہ غریب نواز یہ تمام کام کرتے تھے اس لیے ہم بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین, 100 بار معاذ اللہ. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے. فرماتے ہیں قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب انبیاء و اولیاء اور ہر مسلمان سے ہوگا.
انبیاء سے بھی ہوگا، اولیاء سے بھی ہوگا، مسلمان سے ہوگا۔ اور فرماتے ہیں غریب نواز جو اس حساب میں پورا نہیں اترے گا وہ دوزخ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ یہ فرمانے غریب نواز۔ میری ان باتوں کو ضرور نقل کرو اے مسلمانوں۔ غریب نواز کے نام پر قوالیاں جتنی شعر ہوتی ہیں ان کے فرامین بھی شعر ہو، ان کے احکامات اور ان کی تعلیمات بھی پھیلائی جائیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یہ ہے، فرماتے جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 7 دروازے بنا دیتا ہے۔ بھوکوں کو کھلاؤ جو بھوکا ہے، لیکن یہاں پر معاملہ دوسرا ہے۔ غریب نواز کے نام پر جو نیاز ہوتی ہے اس میں سب پیٹو لوگ ہی کھا جاتے ہیں، کوئی مسکین کھا نہیں پاتا، سارے وہی لوگ کھا رہے ہیں جن کے گھروں میں آلریڈی کھانا بنا ہوا ہے، بس اتنا ہے کہ باہر میدان میں آ کر کے کھا لیا۔ ارے ثواب کا کام ان مسکینوں کو کھلانا ہے جن کے گھروں میں روٹی نہیں ہے۔ ہاں یہی تو ہوتا ہے، لنگر کیا، فاتحہ کیا، نیاز کیا، اور سمجھ بڑے ثواب کا کام۔ کس کو ثواب؟ خود کھانے کا ثواب، خود کھا کر کے ثواب۔ ثواب ان مسکینوں کو کھلانے کا فرمایا گیا ہے جن کے گھروں میں رزق نہیں پہنچا۔ ہاں اگر آپ کو خود کو کھانا ہے تو کھاؤ، پارٹی کر رہے ہو آپ، میں ناجائز حرام نہیں کہہ رہا، کھاؤ، لیکن اس کو جس لنگر کا نام دے رہے ہو وہ لنگر نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان یہ سنیں بہت توجہ سے، فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بلا وجہ کوئی ستا رہا ہو۔ اپنے مسلمان بھائی کو ستانا، پریشان کرنا اس سے بڑا گناہ کبیرہ نہیں، سرکار غریب نواز کا فرمان ہے۔ اور فرماتے ہیں اس سے خدا اور رسول دونوں ناراض ہوتے ہیں جو مسلمان کا دل دکھاتا ہے۔ اس پر ظاہر سی بات ہے جو چشتی ہے جو غریب نواز سے اپنی نسبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے اعضاء سے، اپنے ہر عمل سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچائے۔ ایک بار اجمیر معلیٰ میں آپ جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے، ایک فقیر لاہور سے آیا اور درویشوں کی جماعت ہے، دوپہر کا وقت ہے، وہ آیا اور سرکار غریب نواز سے بڑی عقیدت کے ساتھ مٹھائی کا ایک ڈبہ لے آیا تحفے میں، کہا کہ لاہور سے مٹھائی لایا ہوں غریب نواز کے لیے، وہاں سے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا قبول فرمائیں، ہدیہ قبول فرما لیتے۔ تو وہ فقیر اس بات پر ضد کر رہا تھا کہ حضور ایک تھوڑا سا میرے سامنے کھا لینا، تھوڑا سا میرے سامنے کھا لینا، ورنہ شان غریب نواز تو یہ ہے کہ سب تقسیم کر دیتے تھے، جو آتا سب کو بانٹ دیا تھا۔ اس کی تمنا یہ تھی کہ سرکار غریب نواز بھی تھوڑا سا کھا لیں، جبکہ وہ جمعرات کا دن روزے سے تھے۔ حضرت غریب نواز نے اس فقیر کے اصرار کو دیکھا اور مٹھائی کھا لی۔ ان کا یہ عمل دوسروں کے لیے بہت بڑا تھا۔ جو مجمع میں بیٹھے تھے مریدین، جو برسوں سے مجاہدوں میں سب ٹھٹک گئے کہ آج کیا غریب نواز کا روزہ نہیں تھا، آج جمعرات کا دن ہے اور مٹھائی کھا لیا، بھول کے تو نہیں کھایا۔ فوراً لوگوں نے یاد دلایا بعد میں کہ حضور آپ نے آج مٹھائی کھا لی، روزہ تھا کہ نہیں تھا؟ کہا روزہ تھا۔ کہا بھول کے کھایا آپ نے؟ کہا نہیں، جان بوجھ کے کھایا۔ تو لوگوں نے پوچھا جان بوجھ کر کے آپ نے کیسے کھایا؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا وہ ایک درویش میرے نبی کی امت کا، ایک فقیر بڑے دور سے چل کر آ رہا ہے، میرا روزہ تو نفل ہے، ٹوٹ گیا تو قضا کر لوں گا، اس کا دل ٹوٹے تو کون باندھے گا؟ اس کے دل کو میں نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ یہ اذیت نہ پہنچانا، کسی کے دل کا خیال رکھنا، یہ سرکار غریب نواز کی تعلیمات میں سے۔ اور فرمان سنیں، ارشاد فرماتے ہیں کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے؟ مرد کو چاہیے کہ احکام الہی بجا لائے، اس میں کمی نہ کرے، پھر جو کچھ چاہے گا اللہ اسے فوراً عطا کرے۔ قبرستان میں جان بوجھ کر کے کھانا یا پانی پینا گناہ کبیرہ، یہ غریب نواز کا فرمان۔ قبرستان میں جان بوجھ کر کھانا یا پانی پینا گناہ کبیرہ ہے، جو ایسا کرے وہ ملعون ہے، منافق ہے، کیونکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے نہ کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے۔ یہ تمام چیزیں عمل کرو میرے مسلمان بھائی۔ جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا کہ اس نے اپنے خاندان کو برباد کیا، اور فرماتے ہیں اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی۔ یہ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں گناہ تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا کرنا تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ کسی کو تم نے ذلیل کیا وہ تمہیں اتنا برباد کر دے گا جتنا تمہارا دوسرا گناہ نہیں برباد کرے گا۔ آپ سنیں، یہ بات بھی ضروری ہے، اگر قیامت کے دن کوئی چیز جنت میں لے جائے گی تو وہ تمہارے اخلاقوں کے، تمہارا تقویٰ ہے نہ کہ علم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن تمہیں جنت میں کوئی چیز لے جائے گی تو تمہاری پرہیزگاری، تمہارا تقویٰ ہے نہ کہ علم۔ علم جتنا بھی حاصل کر لیا لیکن اس کے ساتھ تقویٰ نہیں آیا تو جنت میں نہیں جا پاؤ۔ جو شخص عشق الہی کی راہ میں قدم رکھتا ہے اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اہل عرفان یاد الہی کے علاوہ کوئی اور بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے۔ اب پھر سنیں، اگر کسی شخص میں 3 خصلتیں، 3 عادتیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے۔ غریب نواز فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے اندر 3 عادتیں پائی جاتی ہیں
تو سمجھ لو اللہ اسے دوست رکھتا ہے. پہلی چیز سخاوت، دوسری چیز ہے شفقت، تیسری چیز ہے عاجزی و انکساری. سخاوت، لوگوں میں خیرات کرنا بغیر بتائے اور پھر دے لینے کے بعد دوبارہ کبھی ذکر نہ کرنا، یہ سخاوت. شفقت کا مطلب ہے نرمی کرنا ہر ایک کے ساتھ، لوگوں سے نرم بات کرنا. تیسری چیز ہے عاجزی و انکساری، غرور و تکبر نہیں کرنا. پوچھا گیا کیسے کریں یہ سب؟ فرماتے ہیں سخاوت دریا کی طرح کرو. دریا کا پانی کبھی کم ہوتا ہے؟ جتنا جسے چاہے اٹھا کر کے لے جاتا رہے. دریا کسی کو روکتا نہیں، 1 بالٹی اٹھائے 10 بالٹی اٹھائے. فرماتے ہیں سخاوت کیسی ہو؟ تو فرمایا دریا کی طرح. پھر پوچھا شفقت کیسی ہو؟ کہا سورج کی طرح. شفقت کیسی ہو؟ سورج کی طرح. سورج اتنا ہائی پاور کا ہے، اتنا ہائی پاور کہ اس کے برابر کا ٹیمپریچر دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود کسی کو جلاتا نہیں. جلاتا ہے سورج. شفقت ہے یہ سورج کی. صبح تمہاری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، دوپہر میں تمہیں اجالے دیتا ہے اور شام میں ٹھنڈک دیتا ہے. ہائی پاور کا ہے لیکن شفقت ہے. اور پھر پوچھا گیا عاجزی کیسے کریں؟ عاجزی کیسے کریں؟ فرمایا زمین کی طرح. زمین کی طرح عاجزی ہو. کیا مطلب؟ کہ یہ زمین ہمیشہ نیچے رہنا پسند کرتی، کبھی کسی کے سر پہ چڑھتی نہیں، سر پہ نہیں چڑھتی ہے. آپ نے یہ 3 باتیں فرمایا. سخاوت دریا کی طرح کرے، شفقت سورج کی طرح کرے، عاجزی زمین کی طرح کرے. کہ ہر کوئی اس پر چل کے جاتا ہے لیکن کسی کو روکتی نہیں، کسی کو روکتی نہیں. اب دیکھیں فرماتے ہیں نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا نیکی کرنے سے بھی بہتر ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ رہنا گناہ کرنے سے بھی زیادہ برا ہے. گناہ کرنا الگ چیز ہے لیکن گناہ کا بہت سارے نوجوان یہی ہیں، ارے میں تو حضرت وہ سب نشہ وشہ نہیں کرتا، وہ پورے تو نشیڑی ہے، تو کیا کرتا ہے ان کے ساتھ؟ یہ غریب نواز کے فرمان کے مطابق گناہ کرنا اس سے زیادہ برے لوگوں کی صحبت میں رہنا گناہ ہے. اور یہ لوگ تجھے جہنم میں چھوڑیں گے نہیں، لے کر کے جائیں گے قیامت کی. یہاں جتنی تو نے ان کے ساتھ وفاداری کی تھی، یہ جتنے برے لوگوں کے ساتھ، یہ ساری وفاداری کے قیامت کے دن تیرے ساتھ نکالیں گے اور کہیں گے بڑا وفادار دوست تھا، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں ساتھ میں لے کے جائیں گے. قرآن میں وہ کہے گا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش یہ فلاں کو میں دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، میں تو جنت میں جا رہا ہوں. اب دیکھیں دنیا میں 3 افراد بہترین کہلانے کے مستحق ہیں. نمبر 1 وہ عالم جو علم سے بات کہے، حق نہ چھپائے. نمبر 2 جو لالچ نہ رکھے. نمبر 3 وہ عارف جو ہمیشہ دوست کی تعریف و توصیف کرتا ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین میں آخری کی چند چیزیں بتاتا ہوں. فرماتے ہیں توکل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل نہ کریں. سچی توبہ کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں. میں آخری بات کروں گا. سچی توبہ چاہتے ہو؟ سچی توبہ گال پہ تھپڑ مارنے کا نام توبہ نہیں، کام پکڑ کے اٹھک بیٹھک کرنے کا نام توبہ نہیں. یہ تو ہمیں یوں ہی پریکٹیکل طور پر ایک ریہرسل کے طور پر کرا دیا جاتا ہے. توبہ کیا ہے؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں سچی توبہ کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں. نمبر 1 کم کھانا، نمبر 2 کم سونا، نمبر 3 کم بولنا. یہ 3 چیزیں کر لیں تب تجھے سچی توبہ کی توفیق ملے گی. پیٹ بھر کھا کر کے توبہ 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 کر رہا ہے، نفس تیرا بھڑکاتا ہے، پھر گناہ کی طرف لے جاتا ہے. رات بھر سوتا ہے، دن بھر سوتا ہے اور پھر توبہ توبہ کرتا ہے، تو نفس موٹا ہوتا ہے، تیری توبہ پر تجھے قائم نہیں رکھے گا. اور ہر جگہ بیٹھ کر کے کمنٹس کرنا ضروری ہوتا ہے. بات چیت کوئی بھی ٹاپک پر بات، کچھ لوگوں کی عادت رہتی ہے اپنی ٹپنی کرنا ہے، ہر چیز میں بولنا ضروری ہے. فرمایا گیا جو اہل طریقت ہیں وہ ہر موضوع پر بات نہیں کرتے ہیں. تقریروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ ہی کہیں گے سب سے زیادہ تو آپ بول رہے ہیں. میرے عزیزو یہ تو میں فرامین غریب نواز سنا. اس طرح کی باتیں اگر آپ بھی کریں اچھی بات ہے، انشاءاللہ العزیز طریقت کی راہ میں آپ کی بھی منزلیں آسان ہوگی. لیکن جو فالتو کی مجلسیں ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز ضروری ہے، ورنہ سچی توبہ میں یہ سب چیزیں خلل پیدا کرتی رہیں گی. اور زیادہ بولنے والا کبھی کبھار کفر بھی بول جاتا ہے، کبھی حرام بھی بول جاتا ہے، جھوٹ بھی بول جاتا ہے. اس لیے یہ 3 باتیں سرکار غریب نواز کی جو میں نے آخر میں عرض کیا. کون سی؟ سچی توبہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. کم کھانے کا مطلب آپ خود سمجھ لیں، اتنا کھانا کھانا چاہیے کہ ابھی خواہش باقی رہے، ابھی بھوک باقی رہے، اس سے پہلے اپنا ہاتھ نکال لیں. اولیاء کی طرح تو نہیں کر سکو کیا؟ محبوب الہی سے پوچھ لو، ان کا تو سسٹم ہی الگ ہے. محبوب الہی کے ہاں جو تربیت کے لیے آتے تھے وہ کیا فرماتے؟ چاک لگا ہوا تھا. فرماتے تھے کہ ایک وقت کا کھانا متقیوں کا ہے. کون؟ محبوب الہی فرماتے متقی جو پرہیزگار ہے وہ پورے دن میں ایک ہی بار کھائے گا. اور فرماتے 2 وقت کا کھانا مومن کا ہے. مومن کا کھانا، اور نارمل مومن، بہت بڑا نہیں. پھر فرماتے 3 وقت کا کھانا یہ عام مسلمان کا ہے، اس سے اگر ایک دانہ بھی زیادہ کھائے تو فرمایا محبوب الہی نے کیا فرمایا؟ 1 وقت کا کھانا متقیوں کا ہے، پرہیزگار کا ہے.
2 وقت کا کھانا مومن کا ہے، 3 وقت کھائے تو یہ نارمل مسلمان یعنی گنہگار عام آدمی، اس سے اوپر ایک بھی دانہ کھائے تو اس کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو۔ یہ محبوب الہی نے فرمایا اس سے زیادہ کھائے تو پھر اس کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو۔ اب پتہ نہیں کتنے ہم میں سے گھوڑوں کے ساتھ باندھے جانے کے قابل ہیں، کتنے ہیں ایسے۔ کم کھانے سے نفس کی ہم تربیت کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی بیان ہوا مولا تعالیٰ اس پر عمل کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ ہم یہاں ہگلی میں ہیں اور ہمارے دل، ہماری جان، ہماری روح اب بھی اجمیر معلیٰ سے لگی ہوئی ہے۔ تربت غریب نواز سے ہم آج بھی اپنے دل و جان سے وابستگی رکھتے ہیں۔ مولا آخری سانس تک غریب نواز کے قدموں میں ہمیں زندگی عطا فرمائے، ان کے مشن پر، ان کے غلاموں اور ان کے طریقے پر مولا تعالیٰ ہم سب کو کاربند رکھے۔ قیامت تک ہماری نسل کو مولا تعالیٰ، ہماری اولاد کو عاشقان مصطفیٰ میں رکھے، گستاخان رسول اور گستاخان اولیاء سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔